اور اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا شیعہ فقہ میں بھی اہل تشیع کے نزدیک بھی حلالہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو اس کی نوبت کب آتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک طلاق دے دی جائے اور وہ طلاق شرعی ہو، یعنی مولانا صاحب بھی ہوں اور دو عادل گواہ بھی ہوں، مکمل شرائط کا خیال رکھتے ہوئے شیعہ طلاق دے دی جائے، تو کیا اس کے بعد بھی حلالہ کرنے کی نوبت آ سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، شیعہ فقہ یہ شیعہ سنی والا مسئلہ نہیں، یہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی اگر کسی خاتون کو 3 دفعہ طلاق دی جائے، اور 3 دفعہ طلاق بھی اس طرح نہ دے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، یا میں نے تمہیں طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، یہ اس طرح نہیں۔ مثلا ایک بیوی کو طلاق دے دے، بیوی کو طلاق دینے کے بعد وہ عدت کے دن گزارتی ہے، عدت کے دن گزارتی ہے، یعنی 3 دفعہ پاک ہونے کے بعد جو ہے وہ عدت سے نکل جاتی ہے، اب جو ہے وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ تو اس کو رجوع جو ہے نا اس عدت کے گزرنے سے پہلے بندہ اگر پشیمان ہوتا ہے، تو کوئی صلح ہوتی ہے، تو دوبارہ اس کو اپنے گھر لا سکتا ہے کسی نئے نکاح کے بغیر، اس کو رجوع کہا جاتا ہے، رجوع کہا جاتا ہے۔ اور اگر عدت کے دن گزر جائیں، 3 دفعہ پاک ہو جائے، تو پھر مکمل علیحدگی ہو جاتی ہے، یہ نامحرم ہو جاتے ہیں، اجنبی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اب اگر دوبارہ ان کا پروگرام بنتا ہے شادی کا، تو پھر دونوں کی رضامندی سے نیا نکاح جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا۔ اب ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور اسی عدت گزرنے سے پہلے رجوع کرتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے، پھر رجوع کرتا ہے، پھر طلاق دیتا ہے، پھر اس طرح اگر 3 طلاقیں جو ہے نا وہ دے دے، یا مثلا عدت کے دن گزر گئے اور پھر ایک نیا نکاح ہوا، پھر جو ہے نا وہ اس کو طلاق دے دے، پھر جو ہے نا وہ عدت گزر گئی، پھر نکاح کیا، پھر طلاق دی، اس طرح 3 طلاقیں ہوں، تو پھر جو ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اب وہ مرد جسے 3 طلاقیں دی ہیں، اس وقت تک اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک وہ اسی سابقہ شوہر کے علاوہ کسی اور سے وہ نکاح نہ کرے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ بھی شرط ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ تعلقات بھی ہوئے ہوں، اور وہ اگلا جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے، تو پھر جو ہے نا سابق شوہر اسے جو ہے نا وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ قرآنی حقیقت ہے، تو حلال کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ البتہ جو ہے نا وہ نوبت کب آتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے، 3 دفعہ جو ہے نا طلاق دے دے، میں طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، یا کہے کہ 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں، یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اس صورت میں نوبت آتی ہے کہ 1 دفعہ طلاق دے دے، پھر رجوع کرے، پھر طلاق دے دے، پھر رجوع کرے، پھر طلاق دے دے، یا عدت گزرنے کے بعد نکاح کرے، پھر طلاق دے دے، پھر عدت گزرنے کے بعد پھر نکاح کرے، پھر طلاق دے دے۔ اس طرح جو ہے نا وہ یعنی ہر طلاق کے بعد ایک نکاح یا رجوع ہو، اس طرح 3 طلاقیں ہوں، تو پھر جو ہے وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں غالباً سورہ بقرہ ہی میں نوبت کی آتی ہے جی حلالہ کی۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، اور پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب دعائے قنوت جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس دعا کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد تو ہم نے درود پڑھ لیا، اب ہم اگر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں، اپنے چہرے پر اس طرح سے ہاتھوں کو مل لیں، تو آغا صاحب اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ کوئی حرج نہیں ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں سید السلام۔ نہیں ہوں، اور نہ میرے والدین میں سے کوئی سید ہے، لیکن مجھے میری کلاس میں سب لوگ انہوں نے میرا نام رکھا ہوا ہے شاہ جی، شاہ جی کر کے، اور سید کر کے مجھے بلاتے ہیں، اور ان ناموں سے مجھے پکارتے ہیں کہ جو میں نہیں ہوں، یعنی میں نہ سید ہوں اور نہ ہی مجھے شاہ جی کہا جائے، لیکن سب یہ بہت میرا نام مشہور ہے، اور اسی وجہ سے لوگ مجھے سید سمجھتے ہیں۔ تو آغا صاحب کیا میں اس چیز کو بند کروا دوں، یا اس میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ اس کے وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، وہ کوئی زبردستی آپ کو شاہ جی کہتا ہے تو اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ اپنے نام کے ساتھ شاہ نہ لکھیں، آپ اپنے جو ہے نا وہ تعارف اس طریقے سے نہ کریں۔ البتہ یہ
ہمارے بر صغیر کی یہ اصطلاح ہے کہ سید کو شاہ کہا جاتا ہے، ورنہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے۔ مثلا ایران عراق میں سید کو کوئی بھی شاہ جو ہے نا وہ نہیں کہتا، اور بعض علاقوں میں مثلا یہ گلگت بلتستان کے علاقے میں خصوصاً بعض لوگ جو ہے نا وہ شاہ کا لفظ جو ہے وہ نام کا حصہ ہوتا ہے۔ عبداللہ شاہ مثلا، عبداللہ شاہ بہت سارے غیر سعید کے نام جو ہے نا وہ گلگت میں جو ہے نا ہمارے دوستوں اور عزیزوں میں سے بھی ہیں۔ تو یہ لفظ شاہ جو ہے یہ صرف بر صغیر میں جو ہے نا وہ سید کے لیے بولا جاتا ہے، ورنہ مثلا عرب ممالک میں جو ہے نا یہ شاہ یہ لفظ ہی عربی کا نہیں ہے۔ یہ شاہ بادشاہ کے معنی میں آتا ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ تو یہ آپ نے خود نہیں کیا ہے، لوگ آپ کو کہتے ہیں تو اس کے آپ جو ہے نا وہ جواب دہ نہیں ہیں۔ البتہ اگر کسی غلط فہمی وغیرہ کا خطرہ ہے، آپ کو سعید سمجھ کے جو ہے نا وہ آپ کو کوئی مال سعادت دیتا ہے، تو پھر جو ہے ظاہر ہے آپ کو نفی کرنی چاہیے کہ میں سعید نہیں ہوں۔ جی